السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں خالصتان کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برٹش راج سے پہلے پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ شروع میں یہ سکھ مسلس کہلاتی تھی اور یہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن مہاراجا رنجیت سنگھ نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک سکھ امپائر تشکیل دی، جو کہ 1799 سے 1849 تک چلتی رہی۔ سکھوں کے راج کے اختتام پر سکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کو جوائن کریں گے، اگرچہ قائد اعظم نے بہت کوشش کی کہ سکھ پاکستان میں شامل ہو جائیں اور انہوں نے ان کو کافی پریویلیج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو سے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن ان کی زیادہ نہیں تھی، میجورٹی میں نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ان کو ان کا ڈیو حصہ نہیں ملا۔ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں یا تو ہندو زیادہ تھے یا مسلم زیادہ تھے، اور نتیجتاً جب برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوا پاکستان اور انڈین کی نیولی اسٹیٹس میں، تو سکھوں نے پاکستان سے جو مائگریٹ کر کے انہوں نے انڈین پنجاب میں جا کر ٹھکانے بنائے، اور اس طرح ان کی آبادی میں انڈین پنجاب میں خطرخواہ اضافہ ہوا۔ پاکستان میں جو سکھوں کی آبادی تقریباً 19.8% تھی، پارٹیشن کے بعد 0.1% رہ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکھوں کی تقریباً تمام کی تمام آبادی انڈین پنجاب کی طرف موو کر گئی۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں، اکالی دل سکھوں کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس نے اکالی دل نے 1920 سے ہی ایک پنجابی صوبے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 7 ستمبر 1966 کو پنجاب کی جب ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس کیا انڈین پارلیمنٹ نے، اور پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہریانہ اور لدھیانہ میں، اور ہماچل پردیش اور چندی گڑھ کے اضلاع میں کچھ اس میں شامل کر دیے گئے۔ اس طرح پنجاب جو ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا۔ خالصتان کی موومنٹ میں پہلا بڑا نام جگجیت سنگھ چوہان کا آتا ہے۔ آپ یو کے میں شفٹ ہو گئے، اور 1971 کی پاک انڈیا وار کے بعد آپ نے پاکستان بھی وزٹ کیا، اور چودھری ظہور الہی کے آپ مہمان بنے ننکانہ صاحب کے، اور اسی طرح پاکستان میں جو سکھوں کے دوسرے مقدس مقامات ہیں وہاں بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس خیال کو پروموٹ کیا کہ کیوں نہ سکھوں کی ایک آزاد الگ مملکت قائم کر دی جائے۔ چوہان صاحب کے مطابق بھٹو نے ان کو آفر دی کہ اگر وہ ایک سکھ الگ مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ننکانہ صاحب کو وہ اپنا کیپٹل بنا سکتے ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ سکھ موومنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے 1982 میں کھل کر سامنے آئی، جب ہرچند سنگھ لنگوال نے اکالی کے جو لیڈر تھے، انہوں نے دہلی میں ہونے والی ایشین گیمز کو تہس نہس کرنے کا بولا۔ 4 ਨਵੰਬਰ 82 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ۔ 1984 میں جو خالصتان کے بھٹنڈرا والا کے جو فالوورز تھے، جو اپنے آپ کو کھڑکو کے نام سے پکارتے تھے، انہوں نے بہت سارے وائلنٹ انسیڈنٹس میں تقریباً ناظرین 300 کے قریب لوگ مارے گئے اور 525 کے قریب زخمی ہوئے، جس پر اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل سکھوں کا سب سے مقدس مقام ہے، اور گولڈن ٹیمپل پر حملے کے دوران بھٹنڈرا والا مارا گیا۔ جب انڈین آرمی نے گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کی، جس کو انہوں نے آپریشن بلیو سٹار کا نام دیا، اور اس میں جو تحریک کے ملیٹنٹ ریلیجس لیڈر تھے جرنیل سنگھ بھٹنڈرا والا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت گولڈن ٹیمپل میں محصور ہو گئے اور اس چڑھائی کے دوران مارے گئے۔ انڈین فورسز نے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی، اور تقریباً اس گردوارے کے اندر 410 کے قریب افراد جان سے گئے اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اس آپریشن میں ناظرین، جس سے سکھوں میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ سامنے آئی، اور انہوں نے براہ راست انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو اس کا الزام لگایا، اور پھر اندرا گاندھی اپنے 2 سکھ گارڈز کی ہاتھوں فائرنگ میں ماری گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سکھ بڑی تعداد میں یورپی ممالک میں بھی مقیم ہیں، اور سکھ زیادہ تر کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، اور یورپی ممالک میں بھی خالصتان کے حق میں مظاہرے کرتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ریفرینڈم بھی کروا چکے ہیں۔ اور جبکہ بھارتی پنجاب میں آباد سکھ زیادہ تر ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی پنجاب کو انڈیا کا اناج گھر بھی کہا جاتا ہے۔
والے کی موت کے بعد اگرچہ سکھ تحریک وقتی طور پر دب گئی لیکن ختم نہیں ہوئی، اور اب آج کل جانتے ہیں کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں سکھوں کی مختلف تنظیمیں ہیں۔ سکھ فار جسٹس نامی تنظیم نے امریکہ میں مقیم سکھوں کی تنظیم ہے، اور اسی تنظیم پر انڈین گورنمنٹ نے 2019 میں پابندی لگائی تھی، اور یہ تنظیم 2007 میں اگرچہ قائم کی گئی تھی، جس کے صدر گرو پنت سنگھ پنو ہیں، اور وہ امریکہ میں لائر ہیں اور بیسیکلی وہ چندی گڑھ سے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رواں برس پہلی امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی پہلی منتخب سکھ رکن اسمبلی جسمیت کور نے 22 مارچ کو ایک قرارداد پیش کی، اس میں امریکن کانگریس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 1984 میں بھارتی فوج کے حملے میں جو سکھ قتل ہوئے تھے، اس قتل عام کو سکھوں کی نسل کشی کے طور پر تسلیم کرے اور اس اقدام کی پرزور مذمت بھی کرے۔ اور اپریل کے شروع میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں خالصتان تحریک کے حق میں زبردست مظاہرے کیے گئے، جس میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں برطانیہ میں مقیم سکھوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسی طرح کے مظاہرے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو، اوٹاوا، فورٹ سینٹ جان میں بھی ہوئے۔ نیو یارک امریکہ کے مشہور ٹائم سکوائر پر بھی سکھوں نے خالصتان تحریک حق اور وارث پنجاب دے نامی بھارتی سکھ تنظیم کے سربراہ امرت پال سنگھ کی حمایت میں ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امرت پال سنگھ اس وقت خالصتان تحریک کے ایک اہم رکن ہیں، اور 2 ہفتے قبل ہی انڈین ایجنسیز نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ مہینے سے زیادہ روح پوش رہے، لیکن ابھی حال ہی میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ لیکن بھارت ذہنی طور پر غاصبانہ سوچ رکھتا ہے اور وہ ہندوتوا کے فروغ کا حامی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی آج کل میں ہی بھارت میں عیسائیوں کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عیسائیوں کی جائیداد اور ان کی پراپرٹیز کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے حالات، سکھ ہوں یا تامل ناڈو کی سچویشن ہو یا گجرات ہو، اتر پردیش ہو، ہر جگہ بھارت میں RSS کے گنڈے جو ہیں وہ مقامی پولیس کے تعاون سے اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین، انڈیا میں سکھوں کی آزادی کے لیے متعدد سکھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، جیسے کہ ببر خالصہ ہے، بٹھنڈرا والا ٹائیگر فورس ہے، خالصتان کمانڈو فورس ہے، خالصتان لبریشن آرمی ہے، اور ایک خالصتان لبریشن فورس بھی ہے، خالصتان زندہ باد فورس ہے، انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن ہے ناظرین، آل انڈیا سکھ یوتھ فیڈریشن ہے، شہید خالصہ فورس بھی ہے۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری جو گروپس ہیں یہ 1984 کے بعد پاپ اپ ہوئے، اور ان کے پاپ اپ ہونے کی جو بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ وہ ہندوؤں کے جو وہ دہلی سرکار ہے ان کی پالیسیوں کے یہ اگینسٹ ہیں۔ اس وقت ناظرین سکھ موومنٹ جو ہے خالصتان کے لیے وہ اپنی پیک پر ہے۔ آسٹریلیا میں سکھوں نے ہندوؤں کے مندر پر حملے کیے، جس سے خالصتان موومنٹ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی۔ اس پر انڈین پرائم منسٹر مودی کیا کہتے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ مودی نے ناظرین برملا اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا کہ سکھوں کی اس ایجیٹیشن کے پیچھے پاکستان ہے۔ ساتھ میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ایک خالصتان کی ریاست پاکستان کے بہت فیور میں ہے۔ اگر خالصتان بن جاتا ہے تو انڈیا کا جموں اینڈ کشمیر کی طرف راستہ اور تنگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کشمیر کو بھی ہم آزاد کر سکتے ہیں۔ اگر غور کریں کہ پاکستان کو تھوڑی سی سکھوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے تو کشمیر کا پورا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پنجاب ہی سے گزرتا ہے اور باقی دوسرا بہت دشوار گزار راستہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس خالصتان موومنٹ کی حمایت کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی فیور میں ہے۔ جیسے عمران خان نے ننکانہ صاحب میں ان کارپور میں ایک کوریڈور دیا ہے، اس طرح کے سکھوں کو کوریڈور دے کر ہم ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فل سپورٹ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں صرف اور صرف مفادات ہی چلتے ہیں دنیا میں، باقی دوستی اور دشمنی کوئی میٹر نہیں کرتی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ایپیسوڈ خالصتان پر یقیناً پسند آئے گا۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔